ہم تک آیا. سبحان اللہ. یہ نور جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں ڈالا گیا تو یہ پیشانی در پیشانی پشت در پشت ہوتا ہوا ہم تک پہنچا. پاک بدنوں پاک پشتوں پاک پیشانیوں سے ہوتا ہوا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت آمنہ تک پہنچا ہے. حضرت آدم کے علیہ السلام کی پیشانی اطہر میں یہ نور جلوا کر تھا. یہ پشت در پشت نسل در نسل ہم تک پہنچا. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, یہ نور جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں تھا تو یہ نور قید نہیں تھا. پیارا نقطہ بتا رہا ہوں, یہ نور قید نہیں تھا. ایسا نہیں کہ کسی کی پیشانی میں پہنچا تو اب جب تک دوسرے کے بدن اطہر میں ٹرانسفر نہیں ہوگا پہنچایا نہیں جائے گا جب تک یہ نور اس کی پیشانی میں قید رہے گا, اس کی پشت انور میں قید رہے گا. ایسا نہیں ہے, یہ نور قید نہیں تھا. اگر حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں ہے تو ایسا نہیں کہ جب تک ٹرانسفر نہیں ہوگا قید کر دیا گیا. نہیں, حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں اگر یہ نور تھا تو آزاد تھا. حضرت آدم علیہ السلام جب پتلا بنایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک ڈالا گیا, داخل ہوا نبی کا نور. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا, تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتار دیا. اب دنیا کا حال یہ ہے, حضرت آدم علیہ السلام اب دنیا میں جب لیٹنے لگتے ہیں یا کہیں راستے میں چلتے ہیں, جب کہیں سفر کرتے ہیں, جب کہیں راستے میں چلتے ہیں, جب سونے لگتے ہیں, جب راستے میں سفر کرتے ہیں تو پیچھے پیچھے جانور چلا کرتے ہیں. سبحان اللہ. کسی کی ہمت نہیں کہ آگے بڑھ جائے, کسی کی ہمت نہیں کہ آگے بڑھ جائے. اگر حضرت آدم تشریف فرما ہو جاتے ہیں, اگر حضرت آدم بیٹھ جاتے ہیں تو سارے جانور سجدے کی شکل میں حضرت آدم کی طرف بیٹھ جاتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. جب آپ حضرت آدم علیہ السلام سوتے ہیں تو سونے کا معمول یہ ہے, حضرت آدم علیہ السلام کا بستر لگا ہوا ہے, چوطرفہ جانور سجدے کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں, سجدہ کیے ہوئے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کا روزانہ کا معمول یہی تھا. ایک دن جب یہ نور حضرت حوا میں ٹرانسفر ہو گیا, حضرت حوا کے بدن اطہر میں آ گیا, جب یہ نور ادھر سے ادھر آ گیا, اب حضرت آدم علیہ السلام جب روز سوتے تھے تو اٹھتے تھے تو دیکھتے تھے کہ سارے جانور ان کو سجدہ کیے ہوئے ہیں. ایک دن اٹھے, دیکھا کہ کوئی جانور سجدے میں نہیں ہے, کوئی جانور سجدے میں نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں خیال ہوا کہ مولا کل تک تو شان یہ تھی, کل تک تو عظمتیں میری یہ تھی, کل تک تو رفعتیں میری یہ تھی کہ ہر جانور مجھے سجدہ کرتا تھا, لیکن آج کوئی جانور دکھائی نہیں دے رہا جو میری طرف سجدہ کیے ہوئے ہو. آج کوئی جانور نظر نہیں آتا جو میری طرف سجدہ کیے ہوئے ہو. حضرت آدم بستر سے اٹھے, بستر سے اٹھنے کے بعد جب حضرت حوا کے بستر کے طرف گئے ہیں تو دیکھا کہ سارے جانوروں نے اس طرف سجدہ کر رکھا ہے. بے شک سبحان اللہ. مولا معاملہ سمجھ میں نہیں آیا, بات سمجھ میں نہیں آئی. کل تک جب لیٹتا تھا, کل تک جب سوتا تھا, کل تک جب سوتا تھا تو یہ سارے جانور مجھے سجدہ کرتے تھے. آج میری اہلیہ کو سجدہ کیے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے, اے آدم سن لو, وہ جو جانور سجدہ کرتے تھے وہ سجدہ تمہیں نہیں تھا, وہ میرے حبیب کے نور کو تھا. جب تک نور تمہارے اندر رہا جانوروں نے سجدہ تم کو کیا. جیسے ہی ہوا میں گیا ہے سجدہ ہوا. بے شک سبحان اللہ. واہ واہ, کیا بات ہے, بہت خوب ماشاء اللہ. چلا جا اچھا تم قریب آ جائے. بڑی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت کا بڑا اختصار, بڑا خیال رکھنا ہے. اب یہ نور آ گیا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر. بے شک حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر میں یہ نور آ گیا. اب ذرا قرآن دیکھیں, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. میرے محبوب, کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہائے ہائے کیا بات ہے. اصحاب فیل, ہاتھی والے کون ہیں؟ ابرہہ کا لشکر. اب ذرا تھوڑا سا مختصر میں ابرہہ کے بارے میں بھی جان لیں. ابرہہ کون ہے؟
ابرہا ایک عیسائی بادشاہ تھا، بڑا ضخیم لشکر تھا اس کے پاس، اور اس کے لشکر کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ اس کے پاس ہاتھی تھا۔ عرب کے لیے ہاتھی بڑا تعجب خیز جانور ہے، ادھر آیا نہیں جاتا، ادھر اونٹ کو تعجب سے نہیں دیکھا جاتا۔ ہمارے یہاں اگر اونٹ آ جائے نا، پھر بڑھوا نکلا کرے دیکھ لیں اونٹ کیسا ہے، اس کی لمبی لمبی ٹانگیں کیسی ہے، اس کی گردن کیسی ہے، اس کی پیٹھ کیسی ہے، ہم اونٹ کو تعجب سے دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے عرب والوں کے یہاں ہاتھی کو تعجب مانا جاتا ہے، تو اسے ابرہا کے لشکر میں ہاتھی بڑے کثیر تھے، ہاتھی بڑے کثیر تھے، اسی لیے اس کے لشکر کو قرآن نے اصحاب فیل کہا ہے، ہاتھی والا کہا ہے۔ یہ لشکر اس نے کیا کیا، ابرہا جو تھا اپنے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے اس نے بنایا ایک خانہ کعبہ، مثل خانہ کعبہ چرچ کی شکل میں بنایا۔ اس نے دیکھا تھا کہ عرب والوں کا حال یہ ہے کہ عرب والے خانہ کعبہ کو جا کر طواف کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اس کے گرد چکر لگاتے ہیں، اس سے منتیں مانگتے ہیں، اس کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، اس کی بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس نے بھی سوچا کہ لاؤ میں بھی ایک گھر ایسا بنا دوں کہ جس کے چاروں طرف لوگ آ کر طواف کریں، جس کی تعظیم کریں، جس کی تعظیم کریں، لوگ دور دور سے چل کر آئیں اس کو دیکھنے کے لیے۔ اس نے ایک چرچ بنایا اور اعلان کر دیا کہ سب لوگ آؤ، اس گھر کا چکر لگاؤ، اس گھر کا چکر لگاؤ۔ اب تمہیں عربیوں کے گھر کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں مکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں مکے کا سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے بنا دیا ہے، میں نے بنا دیا ہے، لکڑی کا بنایا ہے، اب آؤ اس کے گرد طواف کرو، اب آؤ اس کے گرد طواف کرو، اور اس کے گرد طواف کرو۔ اس کی طرف سے حکم ہو گیا، اور اتفاق سے اس چرچ کی حفاظت کے لیے جس کو رکھا وہ ایک عربی تھا، عربی تھا۔ عربی کا ذہن کہا کہ یہ تو بیت اللہ کے مقابلے میں اس گھر کو بنا رہا ہے، بیت اللہ کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا ایسا تھوڑی ہوگا، بیت اللہ تو بیت اللہ ہے، بے شک خانہ کعبہ تو خانہ کعبہ ہے۔ اب اس کو شرارت سوچی، اس نے بڑا لکڑی کا بڑا شاندار بنوایا تھا، ڈنٹنگ پینٹنگ سب کچھ کروا دی تھی، حفاظت کے لیے عربی کو رکھ دیا۔ عربی کے دل میں پہلے سے یہ بات کھٹک رہی تھی کہ خانہ کعبہ کے مقابلے میں کیسے بنائے گا۔ عربی نے کیا کیا، رات میں کیا اس نے پاخانہ اور لیپ جب تگڑی لپائی ہے، اور لپائی کی بات بادشاہ تک خبر پہنچی کہ میں نے جس عربی کو حفاظت کے لیے رکھا تھا، میں نے جس عربی کو حفاظت کی ذمہ داری کی تھی، اسی نے یہ کام کیا ہے، اسی نے وہاں گندگی پھیلا دی ہے۔ اس کے دل میں یہ برہم پیدا ہو گیا کہ یہ کرنے والا عربی ہے، اب میں عربیوں سے بدلہ لوں گا، اب میں عربیوں سے اس کا بدلہ لوں گا، اس کا انتقام لوں گا، اس کا ریونج لوں گا۔ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، اور اتفاق ایسا ہوا کہ اس گھر کے قریب ہی سے کوئی عربیوں کا قافلہ گزر رہا تھا، اور عربیوں کا قافلہ گزر رہا تھا، انہوں نے اپنے قافلے میں جلائی آگ، اور جب آگ کے ساتھ ہوا چلتی ہے تو کبھی کبھی چنگاریاں اٹھا کرتی ہے، اور پھر وہ تو سمجھ رہا ہے کہ چنگاری اٹھی رب کی طرف سے یہ فیصلہ تھا۔ سبحان اللہ، ارے ہاں بے شک سبحان اللہ۔ قافلہ گزرا، اس نے اپنی آگ جلائی اور ایک چنگاری اٹھی، گھر تو پہلے سے لکڑی کا تھا، اب اس میں چنگاری لگی، پورا گھر خاک ہو گیا۔ اب رہا بڑا برہم کہ تو میں خانہ کعبہ کو ڈالوں گا، تو میں بیت اللہ کو گرا دوں گا۔ یہ عربی جس کا طواف کرتے ہیں، یہ عربی جس گھر کی تعظیم کرتے ہیں، میں اسے گرا ڈالوں گا، میں اسے تباہ کر دوں گا، میں اسے مٹا دوں گا۔ اب اس نے اپنے لشکر کو جمع کیا، اپنے لشکر کو جمع کیا۔ اب اس کے لشکر میں بڑے شاندار ہاتھی ہیں، ان میں سے ایک بڑا پیارا سفید ہاتھی ہے، اس کا نام محمود ہے، بولو سبحان اللہ۔ یہ پیارا ہے، باقیوں پر تو عذاب آیا۔ محمود نام ہے۔ اب یہ لشکر لے کر چلے،
اور اتفاق ایسا ابرہہ راستے میں جس بھی قبیلے سے جنگ کرتا ہے اس پہ فتح پا جاتا ہے، اس کو جیت لیتا ہے، اس سے جنگ میں جیت جاتا ہے۔ راستے میں جتنے قبیلے پڑے یہ ان سے جیتتا گیا، یہ ان سے جیتتا گیا، یہ ان سے جیتتا گیا۔ راستے میں سارے قبیلوں کے سرداروں کو قید کرتا گیا، قید کرتا گیا۔ ایک ورقہ بن نوفل نام کے سردار کو بھی قید کر لیا، سبحان اللہ۔ اب یہ پہنچ گیا خانہ کعبہ کی طرف، اب خانہ کعبہ کے قریب پہنچا ہے، وہاں پہنچا ہے۔ اب جب پہنچا ہے نا تو خان مکہ میں ہڑکا مچ گیا کہ ابرہہ آیا ہے، ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ آیا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب خانہ کعبہ گرا دیا جائے گا، بیت اللہ کو گرا دیا جائے گا، اللہ کا گھر گرا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! سارے سرداران قریش خوف میں آ گئے، سوائے حضرت عبد المطلب کے۔ سب خوف کر رہے ہیں، سب ڈر رہے ہیں، سب ڈر رہے ہیں۔ کسی نے ہمت نہیں کہ اس کا مقابلہ کرے۔ راستے میں جتنے سرداروں نے مقابلہ کیا سب ہار گئے ہیں، اس کی قید میں ہے۔ اب ہر کوئی ڈر رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو۔ ماشاءاللہ چائے بھی اسی وقت چل رہی تھی، لیکن چائے کے ساتھ تقریر اللہ علیہ وسلم۔ اس ابرہہ کا لشکر نہ خانہ کعبہ سے تھوڑی دوری پر ہو گیا، تھوڑی دور پر اس نے کیمپ لگا دیے، تھوڑی دور پر اس نے قیام کر دیا۔ وہاں یہ لشکر ٹھہر گیا۔ اس کے سپاہیوں کی عادت بڑی خراب تھی۔ ابرہہ کے لشکر کے جو سپاہی تھے ان کی عادتیں بڑی خراب تھی۔ راستے میں کسی کے بھی جانور ملے پکڑے کاٹ کے کھا گئے، یہی حال ہے۔ حضرت عبد المطلب کے بھی اونٹ پکڑ لیے، حضرت عبد المطلب کے بھی اونٹ پکڑ لیے۔ عام آدمیوں کے پکڑتا تو چل جاتا، نبی کے دادا کے پکڑ لیے۔ اللہ کیسے پکڑ لے گا تو حساب تو ہونا ہی ہے۔ حضرت عبد المطلب کے جب پکڑے گئے، حضرت عبد المطلب سے لوگوں نے بتایا کہ حضور آپ کے اونٹ کو بعد ابرہہ کے لشکر کے سپاہیوں نے پکڑ لیا ہے، اس کے سپاہیوں نے پکڑ لیا ہے، آپ جائیں اپنے اونٹ چھڑا کر لائیں۔ اللہ اکبر! حضرت عبد المطلب ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، اس وقت میرے مصطفیٰ کا نور ہے کہاں؟ میرے مصطفیٰ کا نور حضرت آمنہ کے بطن اطہر میں ہے۔ کہاں ہے؟ حضرت آمنہ کے بطن اطہر میں۔ صرف 55 دن پہلے کا واقعہ ہے سرکار کی ولادت سے، 55 دن پہلے کا واقعہ۔ اس وقت سرکار کا نور ہے کہاں؟ حضرت آمنہ کے پیٹ میں، حضرت آمنہ کے بطن اطہر میں۔ لیکن حضرت عبد المطلب اب چلے ہیں ابرہہ کی طرف، ابرہہ کی طرف جب چلے ہیں تو وہ نور جو حضرت آمنہ کے بطن اطہر میں تھا، وہ نور باہر سے نکلا ہے حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں۔ یہ نور جہاں جس بطن میں رہا، جس پیشانی میں رہا، قید نہیں رہا، آزاد تھا۔ سبحان اللہ! بے شک سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ کے بطن اطہر سے حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں پھر جلوہ گر ہو گیا۔ اب جب حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جلوہ گر ہوا ہے تو اب تو انداز نرالا ہی ہے۔ ایک تو جواب نبی کے دادا ہے، انداز ایسا ہی نرالے کہ میرے نبی کا نور پیشانی میں جلوہ گر ہو گیا۔ اب جا رہے ہیں تو بڑی شان سے جا رہے ہیں، بڑی شان سے جا رہے ہیں۔ جب پہنچے نا ابرہہ کے سامنے، ابرہہ کے سامنے جب پہنچے، ایک بادشاہ وغیرہ جلدی سے کسی کو اہمیت نہیں دیتے، ہوتا ہے نا۔ دیکھو مودی سے ملنا ہو تو بڑا پہلے روم ہوگا، پہلے ایسے ملا، پھر اسے ملا، پھر ایسے ملا، پھر پی اے سے ملا، جی جی۔ اس کے بعد بادشاہ وغیرہ جلدی سے کسی کو اہمیت نہیں دیتے۔ لیکن حضرت عبد المطلب جب پہنچے ہیں تو میرے مصطفیٰ کا نور پیشانی میں جلوہ گر ہے۔ جیسے ہی پہنچے ہیں ابرہہ تخت سے کھڑا ہو، ہائے ہائے بے شک ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ میرے مصطفیٰ کے نور کی پیشانی میں جو چمک دیکھی ہے، اس چمک سے اس کے دل میں خوف پیدا ہو گیا، اس چمک سے اس کے دل میں لرزہ پیدا ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ابرہہ آپ کو قریب بلاتا ہے، اپنے تخت پر جگہ دیتا ہے، کہتا ہے حضور آپ یہاں بیٹھے، آپ کون ہیں؟ کہا میں سردار قریش عبد
ہائے ہائے کیا بات ہے، بہت خوب. حضور یہ بات مناسب ہے، بڑوں کی باتیں تو بڑی ہوتی ہیں نا. کہا حضور آپ خود کی باتیں کرنے آئے، میں تو آپ کی بیت اللہ کو اٹھانے آیا، میں تو خانہ کعبہ کو مٹانے آیا. آپ اس کے سلسلے میں بات کرنے نہیں آئے، آپ اونٹوں کی بات کرتے ہیں، آپ اونٹوں کی بات کرتے ہیں. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں اے ابراہیم سن لے، وہ تم میری بیٹی کیا کہے، وہ تم میرا مال ہے، میں حفاظت کر رہا ہوں، میں اللہ حفاظت کرے گا، سبحان اللہ، حفاظت کرے گا. ماشاء اللہ. حضرت عبد المطلب کی ماں سے پڑھتے اپنے اونٹوں کو لے کر اس نے دیکھا حضرت عبد المطلب کی چال کو اور ان کی پیشانی میں جلوہ کر نور مصطفیٰ کو سنا. محمود ہاتھی جو سفید ہے اور سارے ہاتھیوں کا سردار کہنے کیونکہ ابرہا کا خصوصی ہاتھی تھا، ابرہا اسی پر بیٹھ کر چلتا تھا. ابرہا کا خصوصی ہاتھی. محمود نے جب دیکھا کہ حضرت عبد المطلب جا رہے ہیں، حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں جب نور مصطفیٰ کو جلوہ کر دیکھا، جب نور مصطفیٰ دیکھا تو کہہ اٹھا الصلاۃ والسلام علیک یا جد رسول اللہ. بڑی تکلیف ہوتی ہے نا کچھ لوگوں کو سلام کرنے سے، تو یہ تو میرے آقا کے عاشقوں کی سنت ہے. ہائے 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 کیا بات ہے، ماشاء اللہ. رسول اللہ ہم سلام پڑھ رہا ہے، پڑھنے کے بعد اللہ اکبر ذرا دیکھے حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں جلوہ کر نور کو، اس نور کو ایک ہاتھی بھی پہچان رہا ہے. ہائے ہائے بے شک سبحان اللہ. بات بڑا اختصار کے ساتھ بیان کریں، وقت اجازت نہیں دیتا. اب وہاں سے اس لشکر نے جب حملہ کیا نا، اس لشکر نے جب حملہ کیا، اس محمود نامی ہاتھی کو نا بڑا کوشش کرتے رہے کہ خانہ کعبہ کے حدود میں داخل کر دے، خانہ کعبہ کے حدود میں اسے داخل کر دے، لیکن ہاتھی جانے کوئی تیار نہیں. ہائے ہائے. پتہ ہے کیوں؟ اس ابرہا کے قیدیوں میں ایک تھے ورقہ بن نوفل، عربی سردار ہیں. انہوں نے محمود ہاتھی کے کان میں کہہ دیا تھا اے محمود سن لے، جس طرف یہ ابرہا حملہ کرنا چاہتا ہے، جس گھر کو گرانا چاہتا ہے، وہ کوئی اور گھر نہیں، اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے. اے محمود اس طرف نہ جانا، اللہ کا عذاب آ جائے. اللہ پھر عذاب الہی آیا. آج یہ تھا ابابیل پرندہ، ایک کنکری چونچ میں ہے، دو کنکری اس کے پنجوں میں ہے. جب یہ کنکری گراتی ہے نا تو آدمی کا سر چھیلتے ہوئے کنکری زمین میں دھس جاتی ہے. اللہ اکبر. ایسا پورے ہاتھی لشکر والے برباد کر دیے، برباد کر دیے، برباد کر دیے گئے. خدا خرافات سے بچے، خرافات سے بچے. شادیوں میں بڑی خرافات ہوتی ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.